جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جو ہے وہ ڈسکس کر رہے تھے ویگس نرو کے بارے میں، اور اس کو جو ہے ویگس نرو کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. جی تو ویگس نرو بیسیکلی طور پر ہمارے جسم کے اندر جو ہے دماغ کے اندر موجود ہوتا ہے، اور یہ آٹونومک نروس سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ تمام باڈی کے آٹونومک فنکشن کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے تھریسک ریجن کے اندر سے. اور اس کے بعد جو ہے ڈاپر ریجن کے اندر سے جو بھی ہمارے یہ ہوتے ہیں اس کے گنگلیان جو ہے وہاں پر جو ہے وہ اپنے فنکشن کو سر انجام دیتے ہیں. آٹونومک نروس سسٹم کے دو حصے ہوتے ہیں، جس میں جو ہے وہ پیراسمپتھیٹک اور سمپتھیٹک ڈویژن، اس کے دو حصوں میں ہم اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. تو جس کی وجہ سے یہ خودکار نظام، آٹونومک کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ خودکار نظام ہے، جس کی وجہ سے تمام افعال جو ہے وہ خودکار طریقے سے جو ہے وہ سر انجام ہوتے ہیں. یعنی کہ جو بھی افعال اس کے ہوتے ہیں وہ خودکار طریقے سے ہی ہوتے ہیں. کہ ہم سانس لیتے ہیں، دل کا دھڑکنا ہے، اور اس کے بعد بھوک کا لگنا ہے، پیاس کا لگنا ہے، اور اس کے بعد کھانے کا ہضم ہونا ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ یورینیشن کی جو حاجت ہے، اور اسی طرح سے ہمارے جو ہے بڑی آنت کا کام کرنا، اور اسی طریقے سے ڈیفیکیشن ریفلیکس، اور اسی طریقے سے جو ہے یہ سیکسل آرگن کو بھی یہ کنٹرول کرتا ہے. یہ پورا جو ہے ویگسٹین جو ہے اسی طریقے سے جو ہے یعنی کہ اس کے دو حصے جو ہے پیراسمپتھیٹک اور سمپتھیٹک حصے جو ہے وہ دونوں چیزوں کو جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں. اس میں جو ہے بیسیکلی طور پر گنگلیان جو ہے ویگسٹین کے جو ہے سب سے پہلے ہارٹ کے ساتھ جو ہے اٹیچ ہے. اس کے بعد دوسرا حصہ اس کا جو ہے جس کو ہم جو ہے پیراسمپتھیٹک ڈویژن کہتے ہیں، دوسرا حصہ لنگس کے ساتھ اٹیچ ہے، تیسرا حصہ جو ہے وہ اسٹامک کے ساتھ اٹیچ ہے، اور چوتھا حصہ اس کا جو ہے وہ سمارٹ اسٹائل کے ساتھ اٹیچ ہے، اور پانچواں حصہ اس کا کیلون یعنی کہ جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے. جو کہ ہم اس کا اگر ہم تینوں کا جو ہے ہم اگر تجزیہ کریں یہاں سے جو ہے اس کے جو ہے سب ڈویژن گنگلیان جو ہے ہوتے ہیں، جس میں جو ہے تھریسک ریجن کے اندر جو ہے یہ ہمارے سامنے جو ہے بالکل ہارڈ ہے، اور اسی طریقے سے لنگز ہیں، اور اس کے نیچے جو ہے لنگز کے نیچے جو ہے یہاں پہ جو ہے یہ ہارٹ کے نیچے جو ہے یہ ہمارا اسٹامک ہے، اور اس کے بعد اسمال انٹسٹائن شروع ہو جاتی ہے، اور پھر لارج انٹسٹائن شروع ہو جاتی ہے، اور پھر یورینری بلیڈر کا کام جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، جو کہ S1 سے لے کے S2 S3 S4 S5 تک جو ہے سیکرڈ ریجن کے اندر جو ہے یہ موجود ہوتا ہے. اور یہی جو ہے پوڈنل نرو کے ساتھ جو ہے اٹیچ ہوتا ہے. بیسیکلی طور پر یہ اپنے کام کو سارے انجام دیتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے دوسرا اس کا حصہ جو ہے وہ پیراسمپتھیٹک ڈویژن ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے یہ سب سے پہلے ہارٹ ہے، اس کے بعد جو ہے یہ لنگز ہے جن کے برونکائی اور لنگز ہے، اس کے ساتھ جو ہے یہ لیور اٹیچ ہے، اور ساتھ جو ہے اسٹامک، اور اس کے بعد جو ہے اسمال انٹسٹائن اور اڈرنل گلینڈ اس کے ساتھ جو ہے یہ اٹیچ ہے. یعنی کڈنی کے ساتھ جو ہے وہ اڈرنل گلینڈ بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہے، اور اسی طریقے سے کیلون ہے اس کے ساتھ اٹیچ، اور اس کے بعد جو ہے یہ یورینری سسٹم جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہے. آخر میں جو ہے بلڈ ویسل جو ہے اس کے اندر سے جو ہے وہ سویٹ آرگن کے ساتھ جو ہے لوئر لمب کے ساتھ جو ہے وہ کی طرف جو جا رہی ہے. اس طریقے سے ویگس نرو جو ہے بہترین قسم کا جو ہے وہ باقی چیزوں کے ساتھ کوآرڈینیشن کرتے ہوئے ہمیں جو ہے یہ بہت زبردست قسم کا جو ہے وہ فنکشن پرووائڈ کرتا ہے. بیسیکلی طور پر یہ دونوں جو ہے یعنی کہ سمپتھیٹک اور پیراسمپتھیٹک جو ہے یہ آٹونومک نروس سسٹم کا جو ہے وہ حصہ ہوتے ہیں. اور اس کے اندر جو ہے اگر کوئی بھی ڈیفارمیلٹی یا کوئی لیجن یا اس طرح کے جو ہے وہ آ جائے تو اس میں سافٹ پلیٹ بھی جس سے متاثر ہوتی ہے، اور ہمارا جو ہے وہ حلوہ بھی متاثر ہوتا ہے، خاص طور پہ جو ہے وہ جس میں جو ہے اگر کوئی ڈیفارمیلٹی یا لیجن آ جائے سب سے پہلے ہم سافٹ پلیٹ کو دیکھتے ہیں. تو سافٹ پلیٹ جو ہے جب اس میں جو ہے وہ پیرالائزز ہو جائے تو وہ پوری طور پہ کام نہیں کرتے. اگر مریض کو ہم آ کہیں کہ وہ منہ کھول کے جو ہے وہ آ کہیں، زبان کے اوپر ٹنگ پریشر رکھے، تو وہ پوری طور پہ جو ہے وہ آ نہیں کہہ سکتا. اگر آ کہے گا بھی تو آلوا جس اس طرف جو ہے وہ آلوا اس طرف مڑ جائے گا جس طرف جو ہے وہ پیراسمپتھیٹک سسٹم جو ہے یا کہ اس کا جو ہے وہ پیرالائز نہیں ہوا گا.
تو اگر کوئی سسٹم جو ہے پیرالائز ہو چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرف جو ہے ہوا نہیں مڑے گا. اسی طریقے سے سافٹ پلیٹ جس کے اندر سے جو ہے وہ ہم نگلتے ہیں اور فرینکس اور جو ہے لرنکس اس کے اندر جو اٹیچ ہوتا ہے بیسیکلی طور پر, تو ہمیں جو ہے سپیچ ہم نہیں کر سکتے, اس میں آواز کا بیٹھ جانا, آواز کا نہ نکلنا, اور اس طرح سے اس کے اندر جو ہے انفارمیشن ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد جو ہے بیسیکلی طور پر جب اس کے اندر کوئی بھی ڈیفارمیلٹیز یا جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہے ہم نے جو ہے کل اس کو دیکھا تھا کہ یہ ابلنگ جو ہے وہ ابلنگیٹا کے ساتھ جو ہے یہ اٹیچ ہوتا ہے بیسیکلی طور پیچھے سے جو ہے اس کا نیوکلس جو ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے, وڈلا ابلنگیٹا کے ساتھ یہ اٹیچ ہوتا ہے بیسیکلی طور پر, تو جس کی وجہ سے یہ والا فنکشن جو ہے اسی میں جو ہے جتنے بھی فنکشن ہے اسی وجہ سے جو ہے سر انجام ہوتے ہیں. تو بہت سے ہمارے دوست جو ہے بیسیکلی طور پر ایسی ادویات کو استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سن ہونے کی جو ہے اس کے چانسز جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ اصل میں جو ہے جب بھی کوئی کچھ چیز ایسی جو ہے وہ پرابلم کوئی فیس آتی ہے تو ہم زیادہ تر یہ نرو جو ہے متاثر ہوتا ہے جب ہم جاگتے رہتے ہیں یا کہ اپنے آپ کو نیند سے ڈسٹرب رہتے ہیں, اور اسی طریقے سے جو ہے کھانا جو ہے اگر ہمیں بھوک لگی ہے تو ہم کھانا باقاعدگی سے نہیں کھاتے, تو جس کی وجہ سے جو ہے جب ہم کھانا باقاعدگی سے نہیں کھاتے تو اس نے تو اپنا کام کیونکہ کرنا ہوتا ہے, ویگس نرو اپنا کام جو ہے وہ آٹونومکلی طور پر یعنی کہ خود بخود جو ہے یہ پیراسمپتھیٹک اس کے اندر جو ہے نظام موجود ہے, جس کی وجہ سے اس نے جو ہے HCl تو پیدا کرنا ہے معدہ کے اندر, اور اسی طرح سے دل کی دھڑکن جو ہے وہ نارمل اس نے رکھنے کا جو ہے اس کو اس میں کے اندر جو ہے وہ اختیار ہے, اور دوسرے جو ہے یہ سانس کے آنے کا بھی نظام اس کے اندر موجود ہے, یعنی کہ یہ جو کوارڈینیشن جو ہے دل کے دھڑکن کی اور جو ہے یہ سانس کے آنے کی کوارڈینیشن آپس میں, کہ جب جو ہے مطلب ہم سانس بھی لیتے ہیں اور دل بھی اسی طریقے سے دھڑکتا ہے, تو یہ کوارڈینیشن بیسیکلی طور پر ویگسٹین کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر یہ ویگسٹین جو ہے وہ اپنے کام کو صحیح سے طور پہ انجام نہ دے سکے, مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم جو ہے وہ ہمیں بھوک لگی ہے تو ہم کھانا نہیں کھاتے, تو یا کہ اس وقت جو ہے ہم کھانا کھاتے جب ہمیں بھوک نہ لگی ہو, تو یا ہم کھانا کھا کے فوری طور پہ سو جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہر وقت جو ہے کام میں بزی رہتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ اپنی بھوک کا اور اس طریقے سے دیگر کاموں کا احساس ہی نہیں ہوتا. حالانکہ جو ہے ہمیں سب سے پہلے جو ہے جب بھی کھانے کا ٹائم ہو تو ہمیں فوری طور پہ جو ہے کھانے کی طرف رجوع کر لینا چاہیے. یہ کھانا آگے آگے پڑا ہوا ہے تو ہم جو ہے اپنی کتابوں میں ٹاپ پہ یا اپنے موبائل کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہے, اور کھانا جو ہے ہم کھانے کے لیے جو ہے تیار ہی نہیں ہے, بلکہ جو ہے وہ ہمارا ٹی وی کی طرف جانا ہے یا ہم جو ہے وہ LCD کو دیکھ رہے ہیں اور ساتھ جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے ہمارا یہ نظام جو ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے, خاص طور پہ جب ہمارا معدہ ڈسٹرب ہوگا یا ہمارا جو ہے ویگس نرو ڈسٹرب ہوگا تو اس سے جو ہے وہ ہمارے دل کی دھڑکن اور سانس کا آنا جو ہے وہ سانس لینا جو ہے اس میں جو ہے تیزی یا کمی آ جائے گی. بیسیکلی طور پر یہ کمی اور تیزی کیوں ہوتی ہے کہ جب ہم جو ہے وہ مکمل طور پہ کسی بھی خوف, ڈر اور انزائٹی اور ڈپریشن میں جو ہے وہ ہر وقت رہتے ہیں تو ہمارا جو یہ والا سسٹم جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, یعنی کہ جو آٹونومک سسٹم ہے یہ خراب ہو جاتا ہے. ہمیں جو ہے سب سے پہلے تو اپنے آٹونومک سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے جو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ٹائم پر ہر کام جو ہے وہ کریں. تو جس کی وجہ سے وڈلا ابلونگیٹا کے اندر جو ہے وہ چینجز آ جاتی ہیں, اور یہ چینجز آنے کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے موٹر مسل اور سافٹ پلیٹ کے اندر بھی چینجز آ جاتی ہے, اور جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے بعض کا جو ہے گلے کے اندر فریکچر اور گلے کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی خراش پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم جو ہے وہ نگلنا ہمارے لیے جو مشکل ہو جاتا ہے. اور اس طرح سے جو ہے وہ کیا آنے کی کیفیت جو ہے وہ ہر وقت ہمیں رہتی ہے, متلی اور قے جو ہے وامٹنگ, اور جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ ہمیں محسوس ہوتا رہتا ہے کہ جیسے ہمارا کھانا جو ہے باہر آ رہا ہے یا ہمیں دل نہیں کر رہا کھانے کو. اصل میں جب بھی جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے, گھڑی کا ایک ٹائم ہے, تو اسی گھڑی کے مطابق جیسے کہ سورج جو ہے وہ ٹائم پہ چڑھتا ہے اور ٹائم پہ غروب ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے چاند اس کے بعد جو ہے ٹائم پہ آتا ہے, اور چاند رات اور دن اسی طریقے سے آتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے جسم کے اندر بھی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی اور واچ جو ہے وہ بنا دی ہے,
جو ویگس 10 کے ساتھ جو اٹیچ ہے. تو جب ہم جو ہے وہ اپنی مرضی سے اس کو چلاتے ہیں تو یہ جو ہے اللہ کا نظام تو اس کے اندر موجود ہے کہ اس نے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ رینل پیدا کرنا ہے جب سورج نکل رہا ہو. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو 11 بجے سے 12 بجے تک اٹھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ نظام ہی سارا ہم ڈسٹرب خود کر لیتے ہیں. یعنی کہ آٹونومک نروس سسٹم جو ہے اس نے تو نیچرلی طور پہ نیچر کے مطابق ہی چل رہا ہے. یعنی کہ اس کو جو ہے وہ بھوک جو ہے وہ ابھی جو ہے صبح فجر کے وقت جو ہے وہ لگنی شروع ہو جاتی ہے. رینل انزائم اس وقت جو ہے پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم جب جو ہے یہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ 12-1 بجے اٹھ کے جو ہے کھانا ناشتہ اس وقت کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے یہ دیکھیں کہ کتنا زیادہ جو ہے ہمارے جسم کے اندر جو ہے تبدیلی آ گئی ہوگی اور ہم جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ ویگس نرو کو جو ہے ڈسٹرب کر رہے ہیں اور آٹونومک سسٹم کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہر وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو بزی رکھنا, ریسٹ نہ کرنا اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ اوپر جو ہے وہ سیر نہ کرنا, ورزش نہ کرنا, جس کی وجہ سے جو ہے وہ اور عجیب قسم کی جو ادویات یعنی کہ اینٹی بائیوٹک ادویات اور ٹرنکلائزر کا استعمال بہت زیادہ لوگ میرے پاس آتے ہیں جو کہ مستقل طور پر ٹرنکلائزر پہ لگے ہوئے ہیں. انزائٹی کا شکار ہے بیسیکلی طور پر, ڈسپیپسیا کا شکار ہے اور وہ ٹرنکلائزر کھا کے اپنے آپ کو جو ہے بہتر فیل کر رہے ہیں. اصل میں جو ہے یہ اگر وہ سیر اور ورزش شروع کرے اور اس طریقے سے جو ہے یہ اس طرح کے پیشنٹ ہم تو ان کی ہیلپ کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے ڈائجیشن کو ڈسپیپسیا اگر پیشنٹ آیا ہمارے پاس تو ہم بعض کا تو اس کو ہم جو یہ کہتے ہیں کہ تبخیر معدہ کا یہ مریض ہے بیسیکلی طور پر. جب جو ہے بیسیکلی طور پر یہ وہ مریض جو ہے وہ کھانا کھا کے فوری طور پر سو جاتا ہے. رات کو اگر لیٹ کھانا کھایا 11 بجے 12 بجے کھانا کھایا اس میں سو گیا تو اب اس کا جو اسٹامک تو کام کر رہا ہے, آٹونومک سسٹم جو ہے وہ کام کر رہا ہے, اس کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جو اس نے جو ہے ٹائم پہ اگر کھانا نہیں کھایا تو لیٹ کھانا کھایا تو وہ کیسے جو ہے وہ اس کو اسی طریقے سے وہ اٹھ کے جو ہے وہ فوری طور پہ کیا اس کو جو ہے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی اور سانس کی رفتار بھی تیز ہو جائے گی. اور بعض اوقات جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ گیسٹرونجائنا جو ہے اس وجہ سے جو ہے محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ رات کو دیر سے کھانا کھانے کے بعد رات کو تقریباً 3 بجے بعد جو ہے وہ میرے جیسے جو ہے بوڑھے لوگ جو ہے وہ گیسٹرونجائنا کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم 11 بجے 12 بجے کلینک بند کیا, اس کے بعد گئے اور اس کے بعد 12-1 بجے جو ہے کھانا کھایا اور اس کے بعد فوری طور پہ جو ہے سویا. تو اس کے بعد رات کو 3 بجے اٹھ کے جو ہے وہ ہمیں دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی ہے جو اور اسی طرح سے گیس کا مسئلہ جو ہے ہمارے پیٹ کے اندر شروع ہو جاتا ہے. معدہ جو ہے وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, بڑی آنت جو ہے وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور اسی طریقے سے یورینری سسٹم بھی ہمارا کام کرنا جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے رات کو جو ہے وہ ہمیں 3-4 دفعہ جو گیس وغیرہ جو ہے پیٹ کو جاتی ہے. اور اسی طریقے سے بہت زیادہ لوگوں کو یہ عادت ہے کہ وہ جو ہے وہ رات کو سوتے وقت دودھ پیتے ہیں. جب وہ رات کو سوتے وقت دودھ پیتے ہیں تو بیسیکلی طور پر ان کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ گیسز ہو جاتی ہے کہ جب گیسز ہو جاتی ہے تو ان کو جو یورینیشن کی پرابلم ہو جاتی ہے, پولی یوریا ہو جاتا ہے, پیشاب کا بار بار آنا جو ہے شروع ہو جاتا ہے. بے شک گرمی ہو یا سردی ہو تو دونوں صورتوں میں یہ والا جو ہے ان کو آٹونومک ان کا سسٹم جو ہے وہ بیسیکلی طور پر خراب ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے اسی طرح سے پیراسمپتھیٹک سسٹم جو ہے جس کو تھریسیکل ابڈومن کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں جو نیچر کی طرف جو ہے رجوع کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ہمیں جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے یہ انزائٹی کی وجہ سے جو ہے ریسٹلیس کی وجہ سے اور جو ہے یہ ہم مکمل طور پہ جب آرام نہیں کرتے تو انزائٹی کی صورت میں ڈپریشن کی صورت میں جو ہے وہ بہت سے جو ہے وہ بڑے اچھے اتنے زیادہ خوبصورت جوان لوگ جو ہے وہ آ کے جو ہے جب تبخیر معدہ کا ان کو شکار ہوتے ہیں تو وہ آ کے عجیب طریقے سے رونا شروع کر دیتے ہیں
کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو گیا ہے اور کیسے ہو گیا ہے، اور یہ والا جو ہے سسٹم جو ہے سارا میرا خراب ہو گیا ہے، حالانکہ اس نے خود خراب کیا ہوتا ہے کہ رات دن جو ہے وہ اب ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ لوگوں کا کاروبار ہے زیادہ تر، اور کپڑے کا کاروبار ہے لوگوں کا، تو وہ جو ہے یہ اس طریقے سے جب رات کو شفٹ لگاتے ہیں یا دن کو شفٹ لگاتے ہیں، تو جب وہ رات کو سوتے نہیں، ساری ساری رات ڈسٹرب رہتے ہیں، اور جب دن کو ان کی شفٹ ہوتی ہے تو وہ تب بھی جو ہے ان کو نیند نہیں آتی، تو اس طریقے سے ان کی نیند جب ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو ہمیں جو ہے بیسیکلی طور پر نیند کی انتہائی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ بیسک جو ہے کیا ہے جی کہ ہمارے اعصاب کو صرف اللہ کی بہت زیادہ ہے، جس کو جو ہے وہ ہمیشہ کبھی نیند نہیں آتی اور کبھی جو ہے وہ اس یہ لتا وہ کبھی جو ہے وہ سوتے نہیں، باقی جو ہے انسان جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ جب تک سوئے گا نہیں اس وقت تک جو ہے اس کو ریسٹ نہیں ملے گی، پراپر ریسٹ اس کو ضرورت ہے، تو اعصاب کو جو ہے تقویت اور طاقت نہیں ملے گی، اس وقت تک وہ اس کو جو ہے مکمل طور پہ جو ہے وہ کام سر انجام نہیں دے سکتا اپنا پورے طور پہ جو ہے 24 گھنٹے 48 گھنٹے کام کرنے کے بعد جو ہے صاف ظاہر ہے کہ ہر چیز میں تھکن آ جاتی ہے، اور جو اس کے نیچرل سرکل ہے، سسٹم ہے، وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو بہت زیادہ جو ہے ہمارے مزدور جو حضرات خاص طور پہ جو ملوں میں کام کرتے ہیں اور خاص طور پہ جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، ان کی روٹین ہی ایسی ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ اپنے کام کے میں اتنا زیادہ جو ہے مگن ہو جاتے ہیں کہ اپنے کھانے پینے کا ہوش جو ہے وہ ان کو کم ہو جاتا ہے، خاص طور پہ جو ہے وہ ہمارے ایسے بھائی جو کہ اپنے آپ کو رکھنے کے لیے، لیکن جو ہے وہ اویک رکھنے کے لیے، جاگتا رکھنے کے لیے، تاکہ ان کی جو ہے وہ فیکٹری کے اندر جو ہے کارکردگی بہتر رہے، تو وہ زیادہ تر جو ہے اب بہت زیادہ چائے بھی پیتے ہیں بعض لوگ، اور جب بار بار چائے پیتے ہیں تو ان کو یہ پرابلم جو ہے کریٹ ہو جاتا ہے کہ ان کو یورینیشن جو ہے بار بار آنا شروع ہو جاتا ہے، اور چائے جو ہے وہ خاص طور پہ تیز پتی کی جو ہے پیتے ہیں، اصل میں پتی کیا ہوتا ہے ڈائیوریٹک ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے یہ بار بار پیشاب آنے کی جو ہے ہو جاتی ہے، اور جب بار بار پیشاب ان کو آتا ہے، یورینیشن ہوتی ہے، پولی یوریا ہو جاتا ہے، تو ان میں جو ہے وہ اصل میں چینی بھی اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ڈال کے، اور اسی طریقے سے پتی زیادہ ڈال کے، تاکہ ان کو جو ہے وہ سوئے نہیں بلکہ جو ہے اپنے آپ کو جاگتے رکھے، اور پتی میں جو ہے وہ اسی میں نکوٹین ہوتی ہے، نکوٹین بھی ان کے جسم کو جو ہے خراب کرتی ہے، اسی طریقے سے یہ ویگس نرو جو ہے اس کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں، اس کے فنکشن کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں، جو کہ آٹونومک نروس سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے ہمارے دوست احباب جو ہے وہ ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ ٹرنکلائزر کا استعمال کرتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے یہ اسلام آباد، رضا آباد اور اس طریقے سے جتنے بھی ایریاز ہیں، ان کے اندر جو ہے کیونکہ لومے اور اس طریقے سے دیگر فیکٹریاں جو دن رات چلتی ہے، تو جس کی وجہ سے یہ فیکٹریاں جو ہے یہ کپڑا بناتی ہے اور اس طریقے سے دیگر کاموں کو سر انجام دیتی ہے، تو جس کی وجہ سے جتنے بھی جو ورکر ہے ان کو جو ہے وہ تقریباً 12 گھنٹے سے لے کے جو ہے وہ ڈبل شفٹ بھی بعض لوگ جو ہے وہ لگاتے ہیں، تو ڈبل شفٹ کے لیے ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کام کرنا جو ہے پڑتا ہے، تو اس طریقے سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے جسم کو چاق و چبندہ اور جو ہے وہ چست رکھے، تو اس لیے وہ ٹرنکلائزر کا جو ہے بہت سی شربت اور بہت سے جو ہے وہ ایسی ادویات کا استعمال کر لیتے ہیں جو کہ وقتی طور پہ ان کو جو ہے وہ چاق و چبند رکھتی ہے، یعنی کہ فیوم وغیرہ کا استعمال، چرس اور بھنگ کا استعمال کرتے ہیں، ان کا وقتی طور پہ جو ہے وہ جسم ان کو چاق و چبند رہتا ہے، وہ اپنا کام سر انجام جو ہے وہ دے لیتے ہیں، لیکن بعد میں ان کو جو ہے اتنی زیادہ کمزوری اور ویکنیس ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے ان کے اندر یہ خاص طور پہ گیس کا پرابلم اور میدا کے جو ہے ڈسٹرب ہونے کا پرابلم، اور اس طرح سے دل کے دھڑکن کے تیز ہونے کا پرابلم، اور سانس کے جو ہے تیز ہونے کا پرابلم، یعنی کہ ان کو جو کارڈیک استھما جو ہے وہ ہونے کے چانسز جو ہے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کے اندر ڈسپیپسیا یعنی کہ بد ہضمی کے جو ہے وہ چانسز بہت زیادہ ہے، بد ہضمی کو ہی ہم جب بیسیکلی طور پر جو ہے وہ ڈسپیپسیا کو ہی ہم جب تبخیر معدہ کا بھی نام دیتے ہیں ہمارے جتنے بھی حضرات ہیں، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو یہ جب وہ پوری پراپر نیند نہیں لیتے، ان کو چائلڈ نہیں دیتے، تو اب ایک جو ہے وہ، اور اسی طریقے سے رات کو دیر سے سونا اور صبح دیر سے اٹھنا جو ہے یہ ایک ہیبٹ بن چکا ہے مطلب ہمارے اندر جو ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو نیچرل نظام ہے، یعنی آٹونومک نروس سسٹم جو قدرت نے ہمیں جو ہے وہ پیدا کیا ہے، جیسے پیدا کیا ہے،
اور جس نظام کے تحت ہمیں بنایا گیا ہے اس کو ہم جو ہے وہ بھول چکے ہیں. جب ہم اس نظام کو فالو نہیں جب تک کرتے، رین الزائم کو نہیں لیتے، رین الزائم جو ہے وہ جب سورج نکلتا ہے اس وقت پیدا ہوتا ہے، اس نے ہمیں بھوک لگانی ہوتی ہے، ہم اس کے مطابق سیر اور ورزش نہیں کرتے. بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم تو جی سارا دن جو ہے وہ دکان پہ کام کرتے ہیں جی، اتنا زیادہ کام کرتے ہیں کہ ہم تھک جاتے ہیں. سیر کرنا بھائی صاحب اور چیز ہے، اور جو ہے وہ آرام کرنا اور چیز ہے، اور جو دکان پہ کام کرنا وہ اور چیز ہے. اس اصل میں جو مینٹلی طور پہ جب ہم سیر کرنے جائیں گے یا واک کرنے جائیں گے یا اس کے بعد جو ہے کسی پلے میں حصہ لیں گے، ہمارے یہاں پہ جو ہے پرسنل ہیلتھ کا بہت زیادہ جو ہے خیال نہیں رکھا جاتا. 90% لوگ جو ہے وہ پرسنل ہیلتھ اصل میں جو ہے وہ معاشی حالت ہماری کچھ اس قسم کی ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے، اتنی زیادہ مہنگائی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم معاشرتی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ بیسیکلی طور پر اپنی صحت کو جو ہے وہ کھونے کی جو ہے وہ کی طرف جستجو کر رہے ہیں. اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں معاشی طور پہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے، معاشرتی طور پہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ہم جو ہے اپنی صحت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. بیسیکلی ہم ذہنی صحت کے کسی بھی اصول کو ہم مد نظر رکھ سکتے، تو ہم کیا کر رہے ہیں بیسیکلی طور پر پراپر ریسٹ نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے، کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے اخراجات کو پورے کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کام کرے. تو جب زیادہ سے زیادہ کام کرے گا اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے تو صاف ظاہر ہے اس کی صحت تو متاثر ہوگی، اور صحت جو ہے وہ جب متاثر ہوگی تو وہ اپنے اندر جو ہے اس کے اندر وہ جو ہے وہ طاقت نہیں رہے گی. کتنی دیر تک ایک انسان جو ہے وہ 24 گھنٹے 12 گھنٹے یا جو ہے وہ 48 گھنٹے تک کام کر سکتا ہے؟ اس کے بعد تو انسان جو ہے وہ تھک جاتا ہے. انسان جو ہے وہ ایک انسان کی ایک لمٹ ہے کہ وہ جو ہے اس سے زیادہ کام نہیں کر سکتا. تو اس لیے جو ہے ہمیں اس لمٹ کے اندر جو ہے ہمیں 6 گھنٹے اور 8 گھنٹے کے بعد ہمیں کم از کم جو ہے وہ 1-2 گھنٹے کی ریسٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اسی طریقہ سے مطلب کہ ہمیں پراپر طور پر جو ہے پورا پراپر نیند لینے سے جو ہے ہمارے جتنے بھی اعصاب ہیں وہ ریلیکس ہوتے ہیں. جب تک کوئی اعصاب جو ہے وہ ریلیکس نہیں ہوتا اس وقت تک وہ پراپر کام سر انجام نہیں دے سکتا. تو پھر کیا ہوگا بیسیکلی طور پر جب ہمارے یہ خاص طور پہ ویگس نرو جو ہے وہ ریلیکس نہیں ہوگا تو یہ جتنے بھی اس کے جتنے بھی افعال ہیں بیسیکلی طور پر بھوک کا لگانا، سانس کا آنا، دل کا دھڑکنا، اور اسی طریقہ سے میدا کے اندر جو ہے یہ پیدا ہونا، ایس سی ایل کا پیدا ہونا، اور اسی طرح بڑی آنت کے فنکشن کو اور چھوٹی آنت کے فنکشن کو یہ سارا انجام دیتا ہے، یورینیشن کو یہ سارا انجام دیتا ہے. اور یہ ایٹونومک طور پہ جو ہے یہ جو ہے پیراسمپتھیٹک سسٹم کے ذریعے یہ تمام کام جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے. سنتھیٹک طور پہ جو ہے یہ ہم ہمارے تھوڑا سا اس میں کنٹرول بھی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اس کو مطلب ڈیفیکیشن ریفلیکس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، یورین ریفلیکس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. تو دونوں صورتوں میں جو ہے یہ کام کرتا ہے. یہ سمپتھیٹک سسٹم اور پیراسمپتھیٹک سسٹم دونوں کے تحت جو ہے وہ ویگس نرو جو ہے کام کرتا ہے اور سب کو جو ہے یہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے ہم اس کو جب ڈسٹرب کر لیتے ہیں تو اس سے جو ہے ہمارا تمام نظام جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو اس میں جو ہے اگر ہم ریگولیرٹی پیدا کر لیں، یعنی کہ اس کا حل ہی یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو ریگولرٹی پیدا کر کے مطلب صبح ٹائم سے اٹھنا، ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز، میک اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. تو اس طریقہ سے ایک آدمی جو ہے جب تک جو ہے یہ اس ویگس نرو کو جو ہے سکون نہیں دے گا اور اس طریقہ سے جو ہے یہ سمپتھیٹک اور پیراسمپتھیٹک آٹونومک نروس سسٹم کو جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے رضا اور اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق جب تک نہیں چلاتا اس وقت تک جو ہے اس میں جو ہے ڈیفارملٹیز اور جو ہے وہ اس کے نقصانات جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ بھگتنا پڑیں گے. تو ہمیں جو ہے بیسیکلی طور پر جب یہ گیسٹرونجائنا ہو جاتا ہے تو ہمیں جو ہے وہ گیس کو ختم کرنے کے لیے، تمخیر معدہ کو ختم کرنے کے لیے کاربوریٹر اور اس طریقے سے ڈائجسٹو ادویات کو ہم استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک بہت بڑی ڈیزیز ہے جس کو جو ہے وہ آئی بی ڈی اور آئی بی ایس کہتے ہیں، اریٹیٹنگ بال ڈیزیز جو ہے وہ اس کے بال بھی اس میں شامل ہے. بال جو ہے وہ بیسیکلی طور پر اسوفیگس سے لے کر اینس تک جو ہے یہ تمام جو ہے
چیزیں اس کے اندر جو شامل ہے. تو IBS جو ہے وہ انفلیمیٹری باؤل سنڈروم جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بار بار بندے کو جو ہے حاجت ہوتی ہے اور وہ بار بار جو ہے اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا. تو یہ بھی جو ہے خرابی اصل میں ویگس 10 کی وجہ سے ہوتی ہے, جیسے پولی یوریا ہے. اور اسی طریقے سے اس قسم کی خرابیاں بھی جو ہے وہ جس میں جو ہے بڑی آنت کا تیزی سے کام کرنا اور چھوٹی آنت کا جو ہے وہ غذا کو ہضم نہ کرنا. ابھی غذا کھائی تو فوری طور پہ جو ہے وہ ڈائجسٹ ہوئے جو ہے بغیر جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ہم نکال دیتے ہیں, وہ اس میں جو ہے انڈائجسٹڈ فوڈ ہوتا ہے اور بار بار جو ہے وہ ہمیں جو ہے واش روم جانا پڑتا ہے, بار بار پخانے کی حاجت جو ہے وہ مریض کو ہوتی ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے پیٹ کے اندر جو گیس رہتی ہے تو وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا. تو اس لیے جو ہے تھوڑی بہت بھی غذا اگر وہ کھاتا ہے تو اس کے بعد فوری طور پہ اس کو جو ہے وہ حجامت کے لیے جو ہے وہ جانا پڑتا ہے. تو اس طریقے سے جب تک جو ہے وہ ہم ریگسٹین کو جو ہے وہ اپنے پورے طور پہ جو ہے سکون نہ دیں گے تو اس وقت تک جو ہے ہمارے دل کی دھڑکن بھی جو ہے وہ, اور اس طریقے سے جب دل کی دھڑکن بڑھے گی تو ساتھ ذرا بلڈ پریشر بھی اس کے ساتھ اثر انداز ہوگا. جب بلڈ پریشر اثر انداز ہوگا تو اور دل کی دھڑکن بڑھے گی تو سانس کی رفتار بھی زیادہ ہو جائے گی, اور اس طریقے سے میں جو ہے سانس پھولنے کا امراض جو ہے وہ یعنی کہ ہمیں جو ہے کارڈک استھما کی شکایت جو ہے وہ پیدا ہونے کے چانسز بہت زیادہ جو ہے بڑھ جاتے ہیں. تو اسی طرح کے بریٹی کارڈیا اور ٹریکی کارڈیا دونوں ہونے کے جو ہے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ گیس کی وجہ سے یا معدہ کی خرابی کی وجہ سے جو ہمارا آپ نے ڈسٹرب کیا ہوا سارا نظام ہے, ہم اس کو صحیح طریقے سے نہیں چلاتے, جس کی وجہ سے ہمارا نظام جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو یہ تمام امراض جو ہے ہمیں پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے ابھی ہم نے بات کی IBS کی, یعنی کہ اریٹیبل باؤل سنڈروم جو ہے, جس میں جو ہے وہ انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز کے ساتھ جو ہے وہ یہ اٹیچ ہوتا ہے بیسیکلی طور پر. تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ مریض کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو عجیب قسم کے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں اور ہر وقت جو ہے ڈپریشن کا شکار جو ہے وہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے, میرا جو ہے وہ خوراک ہضم ہی نہیں ہوتی. اور اس طریقے سے جب یہ خوراک ساودھان ہضم نہیں ہوگی تو اس کو جو ہے وہ اعصابی اور جسمانی کمزوری جو ہے اس کو واقع ہونی شروع ہو جائے گی, جس کی وجہ سے اس کا جسم جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا جب تک یہ خوراک جو ہے بڑی حال سے جذب ہو کر معدہ کے اندر اور جگر کے اندر نہیں پہنچتی. اور اسی طریقے سے اس کا جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے استحاضہ نہیں ہوتا. استحاضہ جو ہے میٹابولزم کو کہتے ہیں, تو میٹابولزم مکمل طور پہ نہیں ہوتا تو اس میں جو ہے بیسیکلی طور پر تخریبی عمل جو ہے یعنی کہ اینابولزم کا کام جو ہے وہ زیادہ رہتا ہے, کیٹابولزم کا کام جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور اینابولزم کا کام جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ اس قسم کے پرابلم جو ہے فیس کرنا پڑتے ہیں. اور اسی طریقے سے یورینیشن جو ہے پولی یوریا اور یورین کی پرابلم اور اسی طرح سے یورتھرا کی پرابلم اور اس طریقے سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ہو جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ ہمارے نیچر جو ہے اس کو جو ہے وہ اگر ہم نیچر کے اوپر چلے اور نیچرل طور پر جو ہے وہ اپنی غذا کو اور اسی طریقے سے جو ہے وہ استعمال کریں تو ہمیں جو ہے یہ پرابلم جو ہے فیس نہیں ہوگے. اگر ہم جو ہے وہ نیچر کو جو ہے وہ چھوڑ کے اور اپنی مرضی سے تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور اس طریقے سے اپنے نیچر کو جو ہمیں بتاتی ہے کہ کس ٹائم سونا ہے اور کس ٹائم جاگنا ہے, عشاء کے فوراً بعد جو ہے وہ سونے کی کوشش کرے اور اسی طریقے سے فجر کی نماز کے وقت اٹھنے کی کوشش کرے. تو اس طریقے سے اور سیر کرے اور ورزش کرے, اپنے آپ کو ریلیکس دے اور اللہ پہ بھروسہ کرے, تو یہ ساری چیزیں تقویٰ جو ہے بہترین چیز ہے. تو اگر ہم ان چیزوں کو اپناتے ہیں اور ٹائم سے جو ہے ہم اپنے کاموں کو قدرت کے مطابق جو قدرت نے جو ہے ہمیں وقت مقررہ جو ہے وہ مہیا کیا ہوا ہے, ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہوئی ہے, تو اللہ تعالیٰ بہترین رازق ہے. تو اس کے بھروسہ کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ چمکائے نہ, کپڑے نارمل پہنے اور اسی طریقے سے خوراک جو ہے وہ نارمل کھائے, تو اپنے آپ کو مینٹین رکھے اور اپنی پلاننگ سے جو ہے وہ قدرت نے ہمیں جیل دی ہے تو ہمیں جو ہے وہ اسی طریقے سے مشورے کا بھی حکم دیا ہے. تو آپ جو ہے وہ ایک دوسرے سے مشورہ کر کے اپنے جو ہے وہ سسٹم کو بہتر کرے. اور کاؤنسلنگ جو ہے سب سے بہترین چیز ہے کہ ہمیں اگر کوئی بھی پرابلم ہو
तो अपने मोहल्ले से हम जो है वो काउंसलिंग करके उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करें। खास तौर पे जो है हमें खुद जो है मेडिकेशन जो है, खास तौर पे ट्रंक्लाइजर और ये दीगर चीजें जो है मंशियात से हमें कोशिश करना चाहिए कि हम खुद इसको जो है अवॉइड करें, और ऐसे दोस्तों में, ऐसी फैमिली में, ऐसे लोगों में ना बैठे जो कि ये चीजें जो है इस्तेमाल कर रहे हो। तो असल में इसमें जो है बेसिकली तौर पर जब भी ये ड्रग वगैरह जो है इस तरह के हमें इस्तेमाल करवाए जाते हैं, उससे वक्ती तौर पे जो है वो फायदा तो हो जाता है, लेकिन इसके नुकसान बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है प्रॉपर तरीके से जो है बात को समझते हुए अपने आप का पहले लाइफस्टाइल बेहतर करें, उसके बाद जो है अपनी खुराक को बेहतर करें, और अपनी जिंदगी को जो है वो आसानी से जो है नेचुरल तरीके से गुजारने की कोशिश करें, जिससे हमें जो बहुत से अमराज से जो है वो निजात मिल सकती है और हम जो है वो अमराज से बच सकते हैं। तो छोटी मोटी अद्वियात जो है इसके लिए जो है वो बहुत मुफीद है, खासतौर पे जो गैस्ट्रोजाइना है। अब रात को जो है देर से अगर आप लोग आए हैं तो कोशिश करें कि थोड़ी बहुत खाना जो है वो हल्की फुल्की खजूर वगैरह खा के जो है वो सो जाए, और ज्यादा जो है पेट भर कर ना खाए। पेट में जो है वो 3 हिस्सों की गुंजाइश रखे, एक जो है वो खाने की गुंजाइश, एक हवा की गुंजाइश, और एक जो है वो उसको खाली रखने की कोशिश करें। तो इस तरह से जो है वो आप बहुत से अमराज से जो है बच सकते हैं, और शेरखोरी से बिल्कुल जो है मुकम्मल तौर पर परहेज करें, और खास तौर पे रात को जो है वो दूध पीने से जो है वो इंतजाम करें। सुबह 10 बजे, शाम को 4 बजे जो है चाय या दूध का इस्तेमाल जो है वो करें, और इस तरीका से ज्यादा चाय और इस तरीका से ज्यादा नशावर चीजों से भी जो है मुकम्मल तौर पर इजतनाब करें। तो इस तरीके से आप बहुत से ऐसे अमराज से जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को खराब करते हैं और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को खराब करते हैं, उनसे हम जो है वो बच सकते हैं। तो एक बड़ी खुशखबरी है हमारे जो है BMS हजरात के लिए। तो BMS हजरात के लिए, और इस तरह से जैसे कि पहले हमारे पास जो है वो फाजिल गुजरात जो है हजरात जो है वो हमारे लिए हमारे पास हाउस जॉब करने सिविल अस्पताल में आते हैं। तो अब जो है हमारे सिस्टम जो है वो चेंज हो गया है, हमारे MS साहब चेंज हो गए हैं, और ये जो डॉक्टर गुलाम समर साहब जो है हमारे नए MS साहब आए हैं। तो सर अकरम साहब, डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब उनसे मिले हुए हैं, पहले उन्होंने वादा भी किया था, तो उन्होंने आज चार्ज संभाल लिया है। तो वो MOU पे साइन करके जो है वो जैसे पहले हमारे जो है बैजेस जो है वो हमारे पास आया करते थे। तो मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट जो है जब हम उनसे मिलेंगे तो वो हमारे नए MS साहब DHO के, वो हमें जो है उन्होंने जब वादा किया हुआ है तो जरूर अपने वादा को पूरा करेंगे। तो जैसे कि पहले जो है हमारे जो बैजेस है वो नारा लगाया करते थे, ये उन्होंने जो है पॉपुलर लीफलेट जो है वो छुपाए हुए थे कि मेरा मालज मेरा तबीब, मेरा मालज मेरा तबीब, हकीम कमरा नंबर 46। तो इस तरीके से अब दोबारा जो है ये सिलसिला तलबा व तलबात DC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, तो ये उन्होंने जो है सिलसिला जो है वो पहले इस तरीके से चलता था। तो उम्मीद है कि अब जो है ये सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। तो डॉक्टर अकरम साहब को और बाकी तमाम अहबाब को जो ये मुबारकबाद है कि हमारे नए जो है MS साहब जो है वो आज उन्होंने चार्ज ले लिया है। उन्होंने हमसे जो है चार्ज लेने से पहले जो है वादा किया था कि अगर मैं MS बना तो इंशाल्लाह जो मैं आपको जो है वो जॉब का जो है मौका अपने हॉस्पिटल में जरूर दूंगा। तो उम्मीद है कि डॉक्टर अकरम साहब जो है वो जब भी उनको मौका मिले तो तशरीफ ला के जो है वो डॉक्टर साहब से मिलकर अपने जो है वो उन्होंने दरखास्त का भी वादा किया था हमारे AMS साहब और DMS साहब ने, उस वक्त डॉक्टर मोहम्मद अली साहब ने जो है वो कि आप एक अगर गवर्नमेंट अदारे से तल्लक रखते तो एक सिर्फ दरखास्त लिखे तो मैं इंशाल्लाह अकोमोडेट करूंगा आपके स्टूडेंट्स को। तो इस तरीका से जो है वो अकोमोडेशन, और जैसे कि पहले हमारा सिलसिला जो है वो हाउस जॉब का चलता था, तो उम्मीद है कि दोबारा जो है इसको बहाल हो जाएगा। तो हमारे AMS साहब, DMS साहब और MS साहब तीनों ने जो है वो वादा किया है। तो उम्मीद है कि तमाम दोस्तों को जो है ये खुशखबरी जो है वो मिल जाएगी, और हमारे दोस्त जो है वो अब हमारे हॉस्पिटल में जो है वो हाउस जॉब जो है वो इंशाल्लाह
کرنے کے لیے ضرور تشریف لائیں گے، جیسے کہ ہمارے باقی ڈپارٹمنٹس کے لوگ آتے ہیں، اسی طریقہ سے ہمارے ڈپارٹمنٹ کو تھوڑا سا انہوں نے روکا ہوا تھا کسی وجہ سے۔ اب انشاءاللہ امید ہے کہ دوبارہ جو ہے وہ بحالی کی صورت ہو جائے گی۔ بہت شکریہ۔